الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے درس میں انشاءاللہ صلاۃ کے صحیح ہونے کی شرطوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ صلاۃ کی درستگی کے لیے بعض شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ صلاح کا وقت داخل ہو چکا ہے، صلاح کا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک صلاۃ ایمان والوں پر ایک متعین وقت کے ساتھ فرض ہے۔ تو صلاۃ وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کرنا درست نہیں، اور نہ ہی اتنی تاخیر کرنا درست ہے کہ صلاح کا متعینہ وقت گزر جائے، البتہ یہ کہ کوئی عذر ہو۔ تو وقت سے پہلے اور وقت کے بعد صلاۃ ادا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کو اس کے متعینہ وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ رہی پہلی شرط، صلاۃ کے وقت کا علم، صلاۃ کا وقت شروع ہو جانے کا علم۔ دوسری شرط ہے حدث اکبر اور حدث اصغر سے طہارت۔ انسان کو وضو کی ضرورت نہ ہو، وضو کر چکا ہو، غسل کی ضرورت نہ ہو، غسل کر چکا ہو، با غسل ہو، با وضو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں صلاۃ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھل لیا کرو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھل لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا حکم ہے۔ حدث اصغر سے طہارت حاصل کر لو، وضو کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تمہیں جنابت لاحق ہے تو اچھی طرح غسل کر لو، اچھی طرح طہارت حاصل کر لو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طہارت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کا حکم دیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ کوئی بھی صلاح طہور کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ صلاۃ چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنن ہو، کسی طرح کی صلاح ہو، ہر صلاۃ کے لیے طہارت ضروری ہے۔ کوئی بھی صلاح طہارت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ رہی دوسری شرط کہ حدث اکبر اور حدث اصغر سے طہارت حاصل کر لیا جائے۔ انسان کو غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لے، وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لے، با غسل اور با وضو ہو کر کے ہی صلاۃ ادا کرے گا۔ تیسری شرط ہے کپڑے اور بدن اور وہ جگہ جہاں پر اسے صلاۃ ادا کرنی ہے وہ سب کے سب پاک صاف ہوں۔ جہاں تک کپڑوں کی طہارت کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا۔ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو پلٹ کے دیکھ لے، اس میں اچھی طرح غور کر لے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو زمین پر رگڑ کر صاف کر دے، اور پھر انہی میں صلاۃ ادا کر لے۔ تو جوتا ایک لباس ہے جس کی طہارت کا خیال رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے
علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث، تو وثیابک فطہر میں واضح طور پر کپڑوں کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ جوتے پلٹ کے اچھی طرح دیکھ لے، جوتا ایک لباس ہے، لباس کی طہارت کا اس سے حکم معلوم ہوتا ہے۔ بدن کی طہارت کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک، کہ وضو کرو اور اپنے اگلے شرمگاہ کو دھو لو۔ تو یہ بدن کا ایک حصہ ہے جسے دھونا ہے، گویا بدن بھی پاک صاف رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے استحاضہ والی عورت جس کی ماہواری خراب ہو جائے، ماہواری گڑبڑ ہو جائے، حیض صحیح نہ آ رہا ہو، استحاضہ کی بیماری لگی ہوئی ہو، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغسلی عنک الدم وصلی، کہ خون کو دھو لو جو بدن پہ لگ گیا ہو اور پھر صلاۃ ادا کرو۔ تو بدن کی طہارت کا اس سے حکم معلوم ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے جس کپڑے پر خون لگ گیا ہو اس کپڑے کو صاف کر لو۔ وہ جگہ جہاں پر صلاۃ ادا کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو، جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اریقوا علی بولہ سجلا من ماء، کہ اس نے جہاں پیشاب کیا ہے وہاں ایک ڈول پانی لا کے ڈال دو، اس لیے کہ مسجد چھریوں کی اور کنکر کی اور رمل اس پہ ڈالا ہوا تھا، تو اس پہ اگر پیشاب کے اوپر سے پانی ڈال دیا جائے گا تو پاک ہو جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پیشاب کی جو نجاست ہے وہ زمین کے اندر چلی جائے گی، اس کا بیرونی سطح پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اس سے جگہ کی پاکی کا علم ہوتا ہے کہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ صلاۃ جس جگہ پہ انسان ادا کرنا چاہتا ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ آپ اس موقع پر جانتے جائیں کہ اگر کوئی شخص صلاۃ ادا کر لے اور اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی یا بدن پہ نجاست لگی ہوئی تھی اور اسے اس کا علم نہیں تھا، ایسی صورت میں اس کی صلاۃ صحیح مانی جائے گی اور اسے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے صلاح کے اندر علم ہو گیا کہ نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست کا ازالہ ممکن ہے، اس نجاست کو اسی وقت ہٹا سکتا ہے، جیسے جوتوں میں جوتے پہن کے صلاۃ ادا کر رہا ہے اور جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، جوتا نکال سکتا ہے، یا کوئی ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہے جس کو ہٹانے سے اس کے ستر عورت پر اثر نہیں، ستر پوشی پر اثر نہیں پڑے گا، بے ستر نہیں ہو جائے گا، ننگا نہیں ہو جائے گا۔ اوپر کا کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہے جیسے صدری یا کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہے اور اس میں نجاست کا اسے علم ہوا اور اس کو وہ کپڑا ہٹا سکتا ہے صلاۃ کے اندر، تو اس کو ہٹا دے گا اور اپنی صلاۃ مکمل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جو کپڑا پہن کے صلاۃ ادا کر رہا ہے کہ اگر اسے ہٹا دے تو ایسی صورت میں ننگا ہو جائے گا اور ستر پوشی کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ وہی کپڑا پہن کر کے صلاۃ مکمل کر لے گا اور اسے صلاۃ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل ابو سعید رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھائی اور صلاۃ کے دوران اپنے جوتے الگ کر دیے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ سے پوچھا، سلام پھیرنے کے بعد آپ مقتدیوں کی طرف مڑ کر کے بیٹھتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا لما خلعتم، کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، رائنا کا خلعتا فخلعنا، ہم نے دیکھا کہ صلاۃ کے اندر آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل اتانی فاخبرنی ان بہما خبثا، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ان دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا،
فَإِن رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا۔ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ لے، اس میں اچھی طرح سے نظر ڈال لے، اگر اس میں کوئی نجاست اور گندگی نظر آئے تو اسے زمین پر رگڑ کر صاف کر لے اور ان جوتوں میں صلاۃ ادا کرے۔ تو یہ لباس کے یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور اس سے معلوم وہ مسائل جو پہلے ذکر کیے گئے ان سارے مسائل کی دلیل اس حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی ستر پوشی کا اہتمام کرے، لباس پہن کر کے صلاۃ ادا کرے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس پہن لیا کرو۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے اور اسے دین سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ننگا طواف کرنے سے منع کر دیا اور ستر پوشی کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس مسئلے میں دلیل ہے جس میں آپ نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی صلاح کو قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اس نے دوپٹے بھی ڈال رکھے ہوں، دوپٹہ پہن کر کے ہی وہ صلاۃ ادا کرے گی تو وہ اس کی صلاح قبول ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 534 نمبر پر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عورت کے بال چھپانے کی چیز ہے، اس لیے وہ دوپٹہ ڈالے گی تو اس کا بال جو ہے چھپ جائے گا، اسی طرح سے دوپٹہ ڈالنے سے سینے پر بھی وہ دوپٹہ ڈالا جائے گا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ستر پوشی جب کہی جاتی ہے تو مرد کا ستر ہے اس کے گھٹنے سے لے کر کے اس کے ناف تک، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو علاقہ ہے، جسم کا حصہ ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے، جس سے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے، ما بین السرۃ والرکبۃ عورہ۔ یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اروا میں 271 نمبر پر اسے حسن قرار دیا ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان جسم کا جو حصہ ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے۔ اسی طرح سے جرحد اسلمی کی روایت ہے، کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بردہ وقد انکشفت فخذی فقال غط فخذک فإن الفخذ عورہ۔ یہ حدیث صحیح لغیری ہی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اروا میں 269 نمبر پر صحیح لغیری قرار دیا ہے، سنن ترمذی کی، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں جرحد اسلمی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا اور میں ایک چادر لپیٹے ہوئے تھا اور میری ران نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو چھپاؤ کیونکہ ران ستر میں داخل ہے، ران جسم کا وہ حصہ ہے جس کے چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک عورت کی بات ہے، خاتون کی بات ہے، تو وہ پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے۔ والمرأة كلها عورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرأة عورہ، عورت یا خاتون یہ پورا کا پورا ستر ہے، پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6690 نمبر پر موجود ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کی صلاۃ دوپٹے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ صلاح کی حالت میں عورت اپنے چہرے کو اور اپنے ہتھیلیوں کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے ستر پوشی کے تعلق سے مسائل ہیں کہ ستر پوشی صلاۃ کی درستگی کے لیے شرط ہے، اور جو شروط ہیں انشاءاللہ ہم اسے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔